اچھا سر، ایک تھوڑا سینسیٹیو سا ٹاپک ہے یہ جو کہا جاتا ہے علم غیب. یہ علم غیب کیا ہے؟ اور نبی پاک کی ذات سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کچھ اس کے بڑے علم بردار ہیں کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا. سر یہ اوور آل کیا ٹاپک ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ بھی انہیں موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس کو بہت ہی زیادہ غیر ضروری طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں اور لازمی طور پر ہیں. اب پہلے علم غیب کی تعریف کی جائے. جو آپ کی مادی نظروں سے اوجل ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا جاننا یا نہ جاننا دونوں صورتوں میں علم کہلاتا ہے. اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو ہے. مثلا آج کل بہت سارے ایسے گیجٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ ہم دور دراز رہنے والے لوگوں کے حالات کو بھی اس کی ویڈیو سمیت دیکھ لیتے ہیں جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. تو آپ کا وہ علم غیب جو آپ کی دیوار سے اس سے پہلے پرے تھا وہ کہاں گیا؟ کہاں گیا سوال ہے. وہ کہاں گیا؟ لاجیکل سوال ہے. کیا وہ غیب رہا؟ نہیں رہا. اب تو نہیں رہا. سمپل ایک چھوٹا سا گیجٹ آپ نے کان سے لگایا، نہیں لگایا، سامنے پکڑا، آپ کی تصویر، آپ کی ساری موشنز، آپ کی حرکات ساری ادھر جا رہی ہیں اور ادھر کی حرکات آپ کے سامنے along with the sound what you want to hear that one، آپ اس کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی طرف آ رہی ہے. اب چھوڑیے اس بات کو بھی، الگ سے اگلی طرف چلے جاتے ہیں ہم اس کے. ٹھیک ہے. تمام انبیاء جتنے بھی آئے وہ آ کر انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کیجئے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کریں اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کریں. ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. کسی اور نے اس ساری صورتحال کو دیکھا اس اللہ کو کہ وہ ایک ہی ہے. کسی اور نے اس کے بارے میں اپنے طور پر کچھ ایسے کمنٹس دیے ہیں. امامت الناس کی بات کرتا ہوں. انبیاء کا کام یہ غیب کی خبریں دینا. جو غیب کی خبر دیتا ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا. دے رہا ہے، اگر دے رہا ہے تو ظاہر ہے. اب اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم الغیب. اللہ تمام غیب کا مالک ہے، یعنی اللہ تمام ان چیزوں کا عالم ہے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، یعنی آپ کا صدر بھی آپ کے جسم میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے یا نہیں ہے. آپ کے چیسٹ کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرگنز رکھے ہیں ان سب کو تم دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. دل کو دیکھ سکتے ہو، پھیپھڑوں کو دیکھ سکتے ہو. مشینی آلات ریسورسز کے ساتھ الگ بات ہے. وہ وہی بات آ گئی جو ابھی میں نے گیجٹ کی ایک موبائل فون ہے سیل آپ کا، وہ اس قسم کی کوالٹیز کا حامل ہے. وہاں سے ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. آپ کے سینے کے اندر تمہارے جسم کے حصے ہوتے ہوئے کیا آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے. گو کہ تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہو ہر وقت. ہر وہ چیز جو تمہاری نظروں مادی نظروں سے اوجھل ہے وہ انسان کے لیے غیب ہے. اور اللہ اس کا علیم و خبیر ہے اس لیے کہ اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. بس صرف اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دیتا ہے وہ اس کے لیے علم ہے، دوسروں کے لیے غیب ہے. ایک بندے نے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی کتابیں ساری پڑھی ہیں، وہ اس کے لیے علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے. یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ میٹرک تک چھوڑ جاتا ہے وہ ماسٹر کی کتابوں کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اس لیے کہ اس کو وہ ایکسیس ہی نہیں ملی، یا اس نے وہاں تک اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہی نہیں ہے، یا اس نے وہ کوشش ہی نہیں کی. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی پلاننگ کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس اور نقطہ ہائے زندگی اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کو اپلائی کر کے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان کو واقف ہی نہیں ہے. میتھمیٹک کی ایکویشنز جو ہیں بہت ساری وہ استعمال کرتے ہوئے بہت سارے بندے ایسی ایکویشنز ان کو سالو کر لیتے ہیں. مجھ جیسے بندے کے لیے جمع تقسیم ضرب اور تفریق کے بعد آگے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ غیب نہیں ہے میرے لیے، اور اس شخص کے لیے علم ہے جو یہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. غیب اور علم کی یہی بات ڈیفینیشن ہے اگر سمجھی جائے منطق کے لحاظ سے. تو ہاں وہ علوم جو رب کریم اپنے ہاں آفاق میں رکھتا ہے جن تک انسانوں کی اب تک رسائی نہیں ہے وہ ان کے لیے غیب ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کی ڈسکوریز انسان کرتا چلا جاتا ہے تو وہ غیب کے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کھلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ سارے علوم جو غیب کے پردوں میں محفوظ ہیں انسان ان کو ڈسکلوز کرتا رہتا ہے،
اس وقت تک جب تک اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے اس کو ویسے ہی وجہ نظام بنا کر طبقات میں، فرقہ بندیوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ غیب نبی کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، علم ہی علم ہوتا ہے سارا، کسی بھی نبی کے لیے۔ صرف محمد رسول اللہ کی بات ہم نہیں کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر کے دیا۔ تو علم غیب کی نفی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ہم کہتے ہیں علم غیب، حقیقت میں یہ لفظ ہی درست نہیں ہے۔ غائب حاضر کی نفی ہے، اور حاضر کو علم کہتے ہیں، جسے تم جانتے ہو، جسے تم دیکھتے ہو، جسے تم پرکھتے ہو، جسے تم سونگتے ہو، جسے تم سنتے ہو، جسے تم چھوتے ہو، جسے تم ذائقہ کرتے ہو، وہ آپ کے لیے علم ہے، حاضر ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے لفظ غیب۔ سو علم بنیادی طور پر حاضر کا نام ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو کون سا نبی ہے اس کائنات میں جو بغیر علم کے آیا؟ نہیں۔ کون سا نبی ہے جس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ احکامات دیتا ہے؟ ہم میں سے کسی اور نے اس کو، ہزاروں نے جھٹلایا، لیکن جھٹلانے کے بعد اس کے بدلے میں کوئی گواہی دی کہ نہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکا۔ کسی کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے۔ جھٹلایا ضرور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے کہ ہم نہیں مانتے، یہ کوئی نہیں کہہ سکے نہیں یہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے کہتا ہے کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور میں جانتا ہوں اس بات کو جو ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ اس کے لیے علم ہے ہی نہیں ہے، اس کے لیے غیب ہے اس شخص کے لیے۔ لیکن انبیاء کے لیے کوئی چیز غیب کیسے ہو سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دے کر بھیجا، اور اپنے احکامات سارے علم ہیں، وہ علم ہیں جو اپنے ہاں سے علوم عطا کیے، اور یہ کسبی قسم کے علم نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت سے حاصل کر سکیں۔ یہ وہ علوم ہیں جو وہابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاں سے ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ غیب، اور یہ ویسے ہی ہے کہ آپ نے ورڈ ہی غلط ہے، خلط ملط قسم کی بحث شروع کر رکھی ہے، اور اس بحث پہ یہ لوگ بس چلتے ہی رہتے ہیں کہ نبی کو تھا یا نہیں۔ نبی عام انسان، تم لوگ اتنی ڈسکوریاں کر کے جو کہ ڈسکور کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم میں ہمت ہے کہ تم کسی سائنسدان کو جھٹلا سکتے؟ نہیں۔ ایک سائنسدان کو تو جھٹلا کے دکھاؤ نا، جس نے ابھی یہ کہا کہ آپ کے ہاں وائرس کرونا پھیلا ہوا ہے، سائنسدان ہی کی ڈسکوری ہے نا، اس کو جھٹلا دو، کہہ دو کہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کوئی کرونا؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ ایمان کیوں لے کے آئے اس پر؟ اس لیے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس رب کریم نے اپنی قوت کا اظہار کیا ہے، بتایا آپ کو۔ اسی طرح انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دیا ہوا علم لے کے آتے ہیں، ان کے لیے وہی غیب ہے جو وہ نہیں بتانا چاہتے، جو نہیں بتانا چاہتے۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف دونوں کی صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، نماز ادائیگی کے بعد یہ کئی بار 3-4 احادیث ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کون شخص تھا جو میرے پیچھے فلاں فلاں اپنے دل میں یعنی زیر لب فلاں فلاں چیز کی تلاوت کر رہا تھا؟ کوئی نہیں بولا۔ دوسری بار بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تھا وہ شخص؟ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں یعنی اللہ کا نبی اسی طرح آگے دیکھتا ہوں جس طرح پیچھے بھی مجھے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ حالانکہ میرے اور تمہارے لیے ہماری پشت پہ کوئی آ کر ڈنڈا مار دے، ہمیں ڈنڈا لگنے کے بعد اس کی ضرب کے بعد پتہ چلے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کون آ گیا، یا ہمارے سینسز اس کی موومنٹ کو اس وقت کسی طریقے سے آبزرو کر لیں تو کر لیں، ورنہ نہیں تو ہمارے یہاں کوئی قدرت نہیں ہے کہ ہم جان سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ اب ایک معمولی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کے بارے میں بہت سارے اس قسم کے واقعات منقول ہیں، ہمیں نقل کیے گئے ہیں، لیکن ایک واقعہ جنگ قادسیہ ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں، انہوں نے ساریہ نامی ایک سالار کو 2000 کا لشکر دے کر بھیجا ہے اسسٹنس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو جرنیل تھے وہاں پر مسلمانوں کی طرف سے، کہ اس کی مدد کے لیے یہ کمک لے کے جاؤ۔ اور جس وقت این جنگ وہاں لگی ہوئی ہے، دوسرا دن ہے، تو ساریہ جو تھا ان کا، اس کے کہا کہ اسکیٹرڈ کر کے پیچھے پہاڑی پہ سے اترنا تاکہ دھول اڑتی ہوئی نظر آئے وہاں پر اور ایرانی وہاں سے خوف زدہ ہو جائے۔ جو ہی وہ وہاں قریب پہنچا تو اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اس طرح دیکھا تو اس کو کہا یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو پیچھے انہوں نے اپنے طور پر تیر انداز وہاں پر بٹھائے ہوئے تھے،
ٹھیک ہے. सारिया ने वहीं पलट कर पीछे पहाड़ की तरफ देखा और अपने आप को बचाकर पीछे से उनके ऊपर हमला कर दिया. उस वक्त सारे जितने सहाबा भी मौजूद थे मस्जिद नबी में वो हैरान रहे कि उमर फारूक ने खिलाफ मामूल खिलाफ तवक्को इस तरह की बात कैसे की खुतबे में. या सारियतुन जबल, किसी ने पूछा भी तो खामोश रहे. वापस जिस वक्त जंग कादसिया फतह होकर वापस आ रहे थे उस वक्त तो सारिया आया और उसने आकर कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप अगर मुझे उस वक्त आवाज न देते तो मैं उनके तीरों की जद में आ चुका था. ठीक है. आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक हो गया. हम लोगों ने वैसे ही इसको एक यही समझ लो, मामूल का एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया है जिसमें बहस बुराई बहस करते रहते हैं. भाई मेरा और तुम्हारा काम ही क्या है कि वो कोई इसके बारे में जानता है या नहीं जानता. हमें तो सिर्फ ये होना चाहिए कि उनकी बताई तालीमात पर हम अमल करें, अपने तौर पर कोशिश करें. कोई नहीं कर सकता. फिर मैं अर्ज करता हूँ, अक्सर आप ये बात कहते हैं, हम में से कोई भी नहीं कर सकता. कोशिश करें और उसी से तायीद तलब करें रब्बी करीम से कि परवरदिगारा जो हमारे लिए बेहतर है उसको डिस्क्लोज कर हमारे लिए, जो नहीं है उससे हमें महफी रख. जिससे हमने किसी और इल्लत में पड़ जाना है परवरदिगारा उससे हमें बचाए रखे. अल्लाह अपने करम में रखे.